میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بے چین دلوں کے چین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے، ان کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب بدبخت یزیدی امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیے ملک شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک نصرانی راہب یعنی کرسچن عبادت گزار کا گرجا آیا۔ اس راہب نے سر انور کو دیکھا تو اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ یہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہے۔ یہ سنتے ہی راہب تڑپ گیا اور پلید یزیدیوں کے پاس جا کر بولا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس بات پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر مبارک میرے پاس رہے؟ یزیدی تو تھے ہی مال کے بھوکے، فوراً راضی ہو گئے۔ راہب اگرچہ غیر مسلم تھا، البتہ اس نے سر انور کا خوب ادب کیا، اسے غسل دیا، خوشبو لگائی اور رات بھر اپنی گود میں رکھ کر اسے دیکھتا رہا، اس کی زیارت کرتا رہا۔ اس نے سر انور سے ایک نور آسمان کی جانب بلند ہوتا ہوا دیکھا۔ سر مبارک کی یہ کرامت دیکھ کر اس راہب کا دل پگھل گیا۔ سر انور سے ابھرتے نور نے راہب کا سینہ روشن کر دیا۔ اس نے یہ رات روتے ہوئے گزاری اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ خوشبخت راہب جو اب کلمہ نانا حسنین
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کر ان کا غلام بن چکا تھا، اس نے اپنا گرجا اور تمام ساز و سامان چھوڑا اور باقی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔ دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، اور تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اے عاشقان رسول، نصرانی راہب نے امام عالی مقام کے سر مبارک کا ادب کیا تو اسے دولت ایمان نصیب ہوئی۔ دوسری طرف بظاہر کلمہ پڑھنے والے یزیدی بدبخت لالچی تھے، ان کو حرص دولت اور دنیا کی ہوس لے ڈوبی۔ ان یزیدی بدبختوں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور جو راہب سے لیے تھے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم و دینار ٹھیکریاں بنے ہوئے ہیں۔ ان ٹھیکریوں کی ایک طرف پارہ 13 سورہ ابراہیم کی یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کے کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ان ٹھیکریوں کی ایک طرف یہ آیت تھی اور دوسری طرف پارہ 19 سورہ شعراء کی یہ آیت کریمہ تحریر تھی۔ اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کیسی عبرت کی بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کا ادب کرنے کی برکت سے ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اور دوسری طرف یزیدی بدبختوں پر پھٹکار پڑی، ان کے برے کرتوتوں کے نتائج کی ایک ادنا جھلک انہیں دکھائی گئی۔ ان کے سونے چاندی کے سکے ٹھیکریاں بن گئے۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ اے بدبختو، تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے منہ موڑا، آل رسول پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا۔ یاد رکھو، دین سے تم نے سخت بے پرواہی برتی، اور جس فانی اور بے وفا دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ تم دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے۔ مردودو، تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ کتوں کی طرح لاش تمہارے سڑا کیے، گھوڑے پہ بھی نہ غور کو تم کو جگہ ملی۔ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت طہار کے خانوادے پر ظلم کرنے والے برباد ہو گئے، ان کے نام بھی مٹ گئے، ان کے نشان بھی مٹ گئے، اور اہل بیت طہار کا چمن آج تک لہلہا رہا ہے اور اپنی خوشبوئیں بکھیر رہا ہے۔ امام عالی مقام، امام تشنہ کام، نواسہ رسول
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب سبط رسول یعنی رسول اللہ کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی حضور کے پھول، یہ آپ کا لقب ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت نے کیا خوب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نانا حسنین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا حسن و حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتیا من الدنیا، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ اعلیٰ حضرت آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میرے پھول ہیں، ان دو جنتی پھولوں کا صدقہ احمد رضا کو بروز قیامت پھول کی طرح ہنستا بستا رکھیے گا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 55 سال 5 ماہ اور 5 دن اس دنیا میں تشریف فرما رہے، اور 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعہ انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آپ نے حق پر ثابت قدمی، جواں مردی اور استقامت و صبر و رضا کی لازوال مثال قائم فرمائی۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل
ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تو سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، 3 دن تک دنیا پر اندھیرا چھایا رہا، یہاں تک کہ دن میں تارے نظر آنے لگے، کئی روز تک آسمان سے خون برستا رہا، اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئیں، جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پرزے پرزے ہونے تک نہ گئی۔ بیت المقدس میں جو پتھر اس روز اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ غرض زمین و آسمان میں ایک غم کی کیفیت تھی، تمام دنیا رنج و غم میں گرفتار تھی، آسمان رویا، زمین روئی، جنات کے غمگین اشعار پڑھنے کی آوازیں سنی گئیں۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، دوائے درد عشیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، یقیناً کربلا نہایت غمناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، مگر یاد رکھیے کربلا صرف ایک سانحہ نہیں، سانحے دنیا میں بہت ہوئے ہیں،
ظلم و ستم کی بڑی بڑی داستانیں اس زمین پر رقم ہوئی ہیں، مگر وہ سب مٹ گئیں۔ آج لوگوں کے دل دماغ میں ان کا خیال تک موجود نہیں۔ کربلا صرف ایک سانحہ نہیں، یہ درس زندگی کی پوری ایک کتاب ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں کامیابی کے رستے بتاتا ہے، ترقی کے زینے بھی بتاتا ہے، اور زندگی کے اصول بھی سکھاتا ہے، اور عظمت و شان سے جینے کا درس بھی دیتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت قدم القدسیہ کا ایک رسالہ ہے، کربلا کا خونی منظر۔ یہ رسالہ اصل میں ایک خط کا جواب ہے۔ کسی نے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں خط لکھا جس میں بتایا گیا تھا کہ انہیں نیکی کی دعوت کے راستے میں رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا ہے۔ امیر اہل سنت دامت قدم العالیہ نے اس کے جواب میں کربلا کا خونی منظر بیان فرمایا اور بتایا کہ شہدائے کربلا نے میدان کربلا میں جو ظلم برداشت کیے، جو ستم اٹھائے، یہ سب نیکی کی دعوت دینے کے سبب ہی تھے۔ لہذا جب بھی نیکی کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ آ جائے تو امام حسین اور آپ کے رفقا رضی اللہ تعالی عنہم پر ڈھائے گئے یزیدی ظلم و ستم کا تصور باندھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم ہمت و حوصلہ نصیب ہوگا اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ نیکی کی دعوت عام کرنا ایک مسلمان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ کربلا کے واقعے سے نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ملتا ہے، اور اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کے سامنے استقامت کا پہاڑ بننے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے یا طنز کے زہریلے تیر چلے، ان کا جم کر مقابلہ کرنا ہے اور حوصلے سے ان کا سامنا کرنا ہے۔ امیر اہل سنت اپنے اشعار میں کتنی پیاری نصیحت فرماتے ہیں۔ رونا مصیبت کا مت رو تو، رونا مصیبت کا مت رو تو، پیارے نبی کے دیوانے، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ ایک غیر مسلم تھا، اس پر بہت ظلم و ستم ہوئے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 20 سال تک جیل کاٹی، ناحق ظلم برداشت کیے، ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں ظالم کے سامنے جھک جاتا، پھر اچانک مجھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کا واقعہ یاد آیا، بس اسی سے مجھے حوصلہ ملا اور ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک اور غیر مسلم کہتا ہے کربلا وہ واحد جنگ ہے جس نے شہادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اخلاقی سبق بھی عطا کیا۔ اللہ اکبر، اے عاشقان رسول، یہ غیر مسلم ہیں جو کربلا سے سبق سیکھ رہے ہیں، امام حسین کی بے مثال استقامت کو یاد کر کے حوصلے بلند کر رہے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ کربلا ایک سانحہ نہیں بلکہ یہ ایک درس ہے، ایک سبق ہے، ایک واقعہ کربلا ہمیں زندگی کے اصول بتاتا ہے اور شان سے جینا بھی سکھاتا ہے۔ ایک اسٹائم بھائی کہتے ہیں کہ میں بی اے میں پڑھتا تھا، بی اے کی انگلش میں ایک ناول پڑھایا جاتا ہے، ایک دن ٹیچر نے اس ناول سے متعلق لیکچر دیا، کہنے لگے اس ناول کا مصنف ایک یورپین مفکر ہے، دوسری عالمی جنگ میں یہ ایک فوجی کے طور پر شریک ہوا تھا، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ میں جو انقلاب آیا اور یورپ نے جو ترقی کی، اس انقلاب
اور ترقی کی بنیاد جن نظریات پر تھی وہ نظریات پیش کرنے والے مفکرین میں ایک مفکر اس ناول کا مصنف بھی ہے۔ مصنف نے اس ناول میں اپنے مخصوص انداز میں کامیابی کے اصول اور ناکامی کے اسباب بیان کیے ہیں۔ پھر ٹیچر نے اس ناول کے متعلق لیکچر شروع کیا۔ مصنف کہتا ہے اگر ہم نے زندگی کے سفر میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے صبر اور برداشت کی سخت ضرورت ہے۔ کس کی؟ صبر اور برداشت کی کیا ہے؟ ضرورت صرف نہیں ہے، کیا ہے؟ سخت ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی کہ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو زندگی میں صبر و برداشت کی سخت ضرورت ہے۔ آگے چلیے، کہتا ہے کہ ہمیں کامیابی کے لیے تحمل مزاجی یعنی قوت برداشت والا ہونا چاہیے۔ کامیابی کے لیے ہم دوسروں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہمیں خود پر اعتماد کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ خود اعتمادی سے بھی بچنا ہوگا، اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا۔ اسٹائن بھائی کہتے ہیں کہ ٹیچر ناول کی سٹوری سے ملنے والے سبق بتا رہے تھے اور میرے ذہن میں واقعہ کربلا چل رہا تھا۔ جیسے ہی ٹیچر نے اپنا لیکچر ختم کیا تو میں بے ساختہ بول اٹھا، سر یہ سب تو ہمیں کربلا بھی سکھاتی ہے۔ امام حسین نے ہمیں صرف صبر بتایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ حلم، بردباری، قوت برداشت، خود اعتمادی وغیرہ، یہ سب وہ باتیں ہیں جو امام حسین نے ہمیں لکھ کر تو نہیں اگرچہ دی لیکن کر کے ضرور دکھائی ہیں۔ اس کا پریکٹیکل عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ پریکٹیکل جو ہوتا ہے یہ تھیوری سے زیادہ مؤثر بھی ہوتا ہے اور تھیوری سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے، اور امام حسین نے یہ سب کر کے دکھایا ہے۔ میری یہ بات سن کر ٹیچر حیرت میں پڑ گئے، پھر کچھ دیر بعد بولے ہاں واقعی یورپین مفکر نے ہمیں کہانی لکھ کر سمجھایا ہے مگر امام حسین نے یہ سب کچھ عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح ایک غیر مسلم مفکر ہے، اس نے اپنے طور پر ایک تجزیہ کیا اور کہا کہ زندگی میں کامیابی کے 3 اصول ہیں۔ نمبر 1 بھوک برداشت کرنے کی طاقت، نمبر 2 انتظار، اور نمبر 3 سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ یہ 3 اصول ایک غیر مسلم مفکر نے بیان کیے۔ ذرا ان تینوں اصولوں کو سامنے رکھ کر واقعہ کربلا کو ذہن میں لائیے۔ ہم دیکھتے ہیں سخت گرمی ہے، ریگستان ہے، دہکتی ہوئی زمین ہے اور دن کی سخت بھوک پیاس ہے۔ امام حسین سے لے کر ننھے شہزادے علی اصغر تک سب کے سب پیاسے ہیں۔ خالی پیاس ہوتی تو اور بات ہوتی، یہاں حالت پیاس بھی ہے اور حالت جنگ بھی ہے۔ اپنی طرف سے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، اللہ و رسول کی عطا سے سب کچھ کرنے کی ہمت اور طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، مگر قربان جائیے سخت پیاس بھی ان بلند رتبہ ہستیوں کے پاؤں اکھاڑ نہیں پائی۔ تازہ دم یزیدی لشکروں کی یلغار انہیں حق کی راہ سے ہٹا نہیں پائی۔ یہ ان کی بے مثال استقامت اور باکمال قوت برداشت ہے کہ وہ پیاس سے رہ کر بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہادت کو تو گلے سے لگا لیتے ہیں مگر حق بات سے ذرا برابر بھی پیچھے ہٹ سکتے نہیں۔ یوں تو شہید لاکھوں ہوئے ہیں یہاں مگر، یوں تو شہید لاکھوں ہوئے ہیں یہاں مگر رتبہ کسی کو آپ کے جیسا ملا نہیں۔ لرزانہ بھوکا پیاسا بھی باطل کے سامنے، لرزانہ بھوکا پیاسا بھی باطل کے سامنے، میرے حسین جیسا کوئی دل ملا نہیں۔ غیر مسلم مفکر نے دوسری بات کہی کہ کامیابی کے لیے انتظار ضروری ہے۔ یہ باتیں کر رہے ہیں اور اہل بیت اطہار کا گھرانہ کر کے دکھا رہا ہے، کر کے بتا رہا ہے۔ بھوک پر کیا ہو
صبر بھی ہو اور برداشت بھی ہو. اب آگے انتظار. اللہ اکبر. یعنی جو بندہ کامیابی کا طلبگار ہے وہ صبر سے کام لے, اطمینان کے ساتھ درست وقت کا انتظار کرے, کسی لمحے بھی بے صبری نہ دکھائے. یہ بات بھی امام حسین کی پاکیزہ سیرت میں دیکھیں. انسان پر زندگی میں دکھ آتے ہیں, غم آتے ہیں, لیکن اگر دکھ اور غم کی خبر پہلے سے مل جائے تو وہ غم صرف غم نہیں رہتا بلکہ وبال جان بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم میں سے ہر ایک کو موت آنی ہے. اگر کسی کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ تمہارے پاس صرف ایک دن باقی ہے, اگلے دن تمہیں موت آ جائے گی, تو شاید وہ ایک دن بھی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. اللہ اکبر. چہرے پر مایوسی پھیل جائے گی, دل غم میں ڈوب جائے گا, کچھ کھانے پینے کو دل نہیں چاہے گا. مگر قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر پر, آپ کی استقامت پر. امام حسین کی ولادت ہوتی ہے, ساتھ ہی جبریل امین علیہ السلام شہادت کی خبر لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. ابھی امام حسین کا بچپن ہے, آپ کی شہادت کی خبریں مشہور ہو چکی ہیں. آپ نے 55 سالہ زندگی کربلا کی ہوشربا تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے گزاری. آپ جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں شقی و بدبخت لوگ انتہائی ظالمانہ انداز میں مجھے شہید کر دیں گے, مگر مجال ہے کہ امام حسین کی استقامت میں کوئی فرق آئے. 55 سالہ مبارک زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب امام حسین نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو آپ نے کبھی بھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ پاک یہ آزمائش مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے نجات عطا فرما. آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ 55 سالہ زندگی کربلا کے انتظار میں بسر فرمائی, اور بالآخر میدان کربلا میں اپنے نانا جان رحمت رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پہرا دیتے ہوئے نہایت عزت و شان کے ساتھ درجہ شہادت کو سینے سے لگا لیا. آپ دیکھتے جائیں اہل بیت اطہار کی زندگی کا اندازہ لگاتے جائیں. اہل بیت اطہار کی زندگی یہ ہمیں پریکٹیکل درس دے رہی ہے, سبق دے رہی ہے, اور قرآن کریم ان کی عظمت و شان کو بیان کر رہا ہے. ایثار کہ اپنی ضرورت کی چیز کسی دوسرے کو دے دی جائے. بات کرنے والے بعض بات کر کے بھول جاتے ہیں. اہل بیت اطہار کا خاندان یہ وہ خاندان ہے جس نے آقا کریم سے تعلیمات اسلام کو سنا بھی ہے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے. قرآن کریم گواہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت میں کھانا کھلا رہے ہیں, یتیم کو بھی کھلا رہے ہیں, مسکین کو بھی کھلا رہے ہیں, اور قیدی کو بھی کھلا رہے ہیں. آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ دیکھیے کہ حضرات حسنین کریمین جب بیمار ہوئے تو اہل بیت کا گھرانہ یہ نیت کر رہا ہے, جناب علی المرتضیٰ, جناب فاطمہ الزہرا اور ان کی کنیز جناب فضہ نیت کر رہی ہیں کہ اللہ کریم شہزادوں کو صحت عطا کر دے. منت مانی جا رہی ہے کہ ہم 3 روزے رکھیں گے. عرب شریف کی گرمی کو ذہن میں لائیے. آج ہمارے شہری افطار کے دسترخوان کا نقشہ بھلا کر کے اس دسترخوان کا نقشہ ذہن میں لائیے جہاں پر جو کی موٹی روٹی ہے اور کھجور ہے اور پانی ہے. جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شہزادے صحت یاب ہو گئے, گھرانہ روزہ رکھ رہا ہے, اور ہماری طرح شہری میں ڈٹ کر کھا کر کے نہیں, زہد کے ساتھ قناعت کر کے کچھ جو ہے وہ کھا کر کے جو ہے وہ سحری کر کے روزہ گزارا ہوا ہے. این افطار کا عالم ہے, این افطار کا عالم ہے. دروازے پر دستک ہوتی ہے, پوچھا جاتا ہے کون, جواب ملتا ہے میں یتیم ہوں, میں بھوکا ہوں, اتنے دنوں
سے کھانا میں نے نہیں کھایا. یہ اہل بیت طہار کا گھرانہ یہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھاتا ہے اور اس یتیم کو عطا فرما دیتا ہے. دوسرے دن مسکین آتا ہے, خود روزہ رکھا ہوا ہے, اندازہ لگائیے کل بھی پانی پی کر کے روزہ افطار کیا ہے, اللہ اکبر, آج بھی روزہ رکھا ہے, کھانا سامنے رکھا ہے, اور دروازے پر دستک ہوتی ہے, یتیم آ رہا ہے پہلے دن, پھر مسکین آ رہا ہے, اور کھانا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں. یہ حضرات کھانا اٹھاتے ہیں اور اس مسکین کو عطا فرما دیتے ہیں, اور قیدی کو بھی کھلا رہے ہیں. تیسرے دن قیدی آ گیا ہے, خود پانی پی کے روزہ افطار ہو رہا ہے, اور جو کھانا رکھا ہوا ہے وہ پکا ہوا کھانا, یہ جو بھی سامنے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں وہ کھانا اس قیدی کو عطا کیا جا رہا ہے, اور پھر کھلا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اور ہم تم سے نہ کوئی شکریہ طلب کرتے ہیں اور نہ ہی تم سے کوئی بدلہ طلب کرتے ہیں. یہ خاندان اہل بیت, یہ خاندان رسول, یہ اچھے انداز اپنا کر کے, عمل کر کے, ہمیں دکھا کر کے ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ہمیں بھی یہ تعلیمات اپنانی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ الکریم ہم بھی صبر و برداشت والے بنیں گے انشاءاللہ الکریم. اہل بیت طہار کے گھرانے نے صبر کیا ہے, ہم بھی صبر کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اہل بیت طہار کا گھرانہ یہ حلم اپنانے والا گھرانہ تھا, ہم بھی حلم اپنانے والے بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اہل بیت کا گھرانہ یہ اثار کرنے والا گھرانہ تھا, ہم بھی اثار کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ ہمیں مواقع دے رہا ہے, بتا رہا ہے, سکھا رہا ہے, مواقع عطا کر رہا ہے. مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کا پریکٹیکل کرنے کی سعادت مل جائے گی, انشاءاللہ اثار کرنے کا موقع ملے گا. امیر سنت کے ساتھ اس ٹائم بھی کھانا کھا رہے تھے, تو آپ نے کیا کیا, کھانے میں سے اچھا حصہ اس کا نکالا اور نکال کر کے عطا فرمایا دوسروں کو, اور فرمایا اسے کہتے ہیں اثار, اسے کہتے ہیں حق جوار, اسے کہتے ہیں حق قرب. جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ اچھا کھانا کھائے. اور یاد رکھیے گا, کھلانے والا کبھی بھوکا رہتا اس کو بھی مل ہی جاتا ہے. ایک وہ ہے جو کھلا رہا ہے, آپ دیکھیں گے وہ کھلاتا ہی رہتا ہے, اور جو کھا رہا ہے وہ کھا ہی رہا ہے. جو کھلانے والا بنے گا, جو دینے والا بنے گا, اسے پھر اللہ اپنے فضل سے دینے والا ہی رکھے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اہل بیت طہار کے یہ جو خوبصورت انداز ہے اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول, یہی انداز صحابہ و اہل بیت اور محبت صحابہ و اہل بیت ہمیں سکھا رہا ہے. مدنی قافلوں کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ پریکٹیکل کرنے کا موقع بھی عطا فرما رہا ہے. تو انشاءاللہ الکریم ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ بھی رہیں گے اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. امیر اہل سنت نے جدول عطا فرمایا ہے, زندگی میں یک مشت 12 ماہ, ہر 12 ماہ میں 1 ماہ, اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. اور سفر کرنا ہے اور اس میں اثار بھی کرنا ہے. سفر کرنا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے, اثار بھی کرنا ہے, سنتیں بھی سیکھنی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کی برکتیں, اہل بیت و صحاب کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں